أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والملحدين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني العبد المقيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. خالق کائنات مالک ارض و سما کائنات بشریت سے خطاب کرتے ہوئے عبادت کی دعوت دے رہا ہے. لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو. ربکم اپنے پروردگار کی عبادت کرو. خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم اور تم سے پہلے والوں کو بھی اس نے پیدا کیا. لعلکم تتقون شاید اس عبادت کے ذریعے سے تم میں تقوی پیدا ہو جائے، معصیت اور گناہ سے دوری کا ہنر آ جائے اور تم متقی بن جاؤ. انسان پیدائشی طور پر آدمی ہے. انسان آدمی یعنی آدم کی اولاد. اسے انسان بننے کے لیے انسانی اقدار کو اپنانا پڑتا ہے. آدمی کو انسان بننے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ انسان بنتا ہے. خداوند عالم نے نوع بشر کو نہ ایمان کے
عنوان سے پکارا، نہ اسلام کے عنوان سے پکارا۔ ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدوا ربکم، اللہ کی پروردگار کی عبادت کرو۔ کیوں کرو؟ لعلکم تتقون، اس کے ذریعے سے تم متقی بن جاؤ گے، اس کے ذریعے سے پرہیزگار بن جاؤ گے۔ یعنی خدا چاہتا ہے کہ آدمیت کا سفر انسانیت لیتے ہوئے تقوی کی منزل میں آ کے رہے، اور ایک عام آدمی کو اس عبادت کے طفیل میں متقی بننا نصیب ہو جائے، اس لیے کہ عبادت کا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے، اور اگر اثر نہ ہو تو اس کا مطلب وہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت جسم کا نام نہیں ہے، عمل کی شکل کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر پائی جانے والی روح جسے عبودیت کہتے ہیں۔ چنانچہ ہم جس شکل کی عبادت کرتے ہیں اور جس کے عادی ہیں، ہم اسی شکل کو عبادت سمجھتے ہیں۔ عبادت کبھی بھی انسان سے چھینی نہیں گئی ہے، عبادت سے کبھی روکا نہیں گیا ہے، عبادت کو کبھی حرام قرار نہیں دیا گیا، اس لیے کہ انسان کی پیدائش، جنات کی خلقت ہوئی ہی ہے عبادت کے لیے۔ جس چیز کے لیے کسی کو پیدا کیا گیا ہے، اس سے اس کے مقصد کو چھینا نہیں جا سکتا، اور جس دن وہ مقصد چھین گیا، اس دن اس چیز کی ساری اہمیت ختم ہو جائے گی۔ یہ مائک جس کا کام ہے ہماری آواز کو بھاری بھرکم بنا کر کے سامعین تک پہنچانا، مقصد کیا ہے؟ آواز پہنچانا۔ جب تک یہ مائک امانت داری کے ساتھ اپنا کام کرتا رہے گا، منہ لگانے کے قابل ہے، یہ آپ سے بھی آگے بیٹھا ہوا ہے، صدر مجلس نے اس نے اپنی جگہ بنا لی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اپنا مقصد پورا کر رہا ہے۔ لیکن جس دن اس نے ٹوٹا کرنا شروع کیا، یہی مائک ہوگا اور کونا ہوگا، وہاں جالا ہوگا، وہاں کوڑا ہوگا، وہاں کرکٹ ہوگا، وہاں کچرا ہوگا۔ تو مائک کی اہمیت لوہے کے ہونے کی وجہ سے یا پلاسٹک کے ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، مقصد پورا کرنے کے اعتبار سے۔ انسان بھی انسان اس لیے نہیں ہے کہ وہ آدم کی اولاد ہے، اس لیے اہم نہیں ہے کہ دو پیروں پر چلتا ہے، اس لیے اہم نہیں ہے کہ یہ سازشی ذہن رکھتا ہے، اس لیے اہم نہیں ہے کہ یہ نہ جانے کتنے منصوبے بنایا کرتا ہے، اس لیے اہم ہے کہ خدا نے اسے پیدا کس لیے کیا ہے۔ تو ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ عبادت شکل کے اعتبار سے عبادت ہے، لیکن اس کے اندر ایک روح ہے کہ اگر اس روح کو نکال دیا جائے تو عبادت کی لاش تو ہو سکتی ہے، عبادت نہیں ہے۔ اور جہاں زندہ عبادت ہوتی ہے وہاں کردار میں بلندی پائی جاتی ہے، ارتقا پایا جاتا ہے، معراج پائی جاتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ اگر عبادت ہے تو عبادت سے روکا نہیں گیا ہے، ہر صورت میں عبادت ہمارا مقصد ہے،
ہم جب عبادت کو سوچتے ہیں تو سمجھتے ہیں نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، جو چند چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں انہی کو ہم عبادت سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ عبادت محدود نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو خدا کی مطلوب ہو وہ عبادت ہے، جسے خدا ہم سے طلب کرے، جس سے خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ ممکن ہے شکل کے اعتبار سے کامل نہ ہو، لیکن اگر نیت صحیح ہے، نیت مکمل ہے تو یہ عبادت ہے۔ اور کبھی کبھی ہم کو آزمایا بھی جاتا ہے، روزہ عبادت ہے یا نہیں ہے؟ ماہ مبارک رمضان میں اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھے تو مسلم سماج، مسلم معاشرہ، روزہ دار لوگ کتنی باتیں بناتے ہیں۔ اسلام بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا کہ صحت مند ہوتے ہوئے، غیر مسافر ہوتے ہوئے انسان روزہ نہ رکھے۔ 29 دن 30 دن روزے کا حکم ہے، اور جیسے ہی عید کا چاند دکھائی دیا اب روزہ نہیں رکھ سکتے، کم سے کم آج روزہ نہیں رکھ سکتے۔ پروردگار یہ تو عبادت ہے، ابھی تک اگر نہ رکھتے تو لوگ حکم خدا کی مخالفت میں ہمیں پہچانتے۔ اب اگر آج عید کے دن رکھنا چاہتے ہیں تو شریعت کہتی نہیں رکھ سکتے، تو کیا خدا نے عبادت سے روکا ہے؟ نہیں، روزہ عبادت ہوتا تو کبھی نہ روکتا۔ خدا چاہتا ہے ہم کہیں تو رکھو، اپنے سے نہیں۔ ہم نے منع کیا ہے تو ہم نہیں رکھو، تو اگر خدا کہے تو روزہ رکھنا عبادت ہے، اور اگر پہلی شوال کو عید کے دن ہم روزہ نہ رکھیں گے تو نہ رکھنا عبادت ہے، اگر رکھ لیا تو گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم خدا کی مخالفت ہے۔ تو یہ روزہ بذات خود عبادت نہیں ہے، حکم کی بنیاد پر۔ نماز 4 رکعت نماز عادت پڑی ہوئی ہے، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، لیکن جب سفر پہ گئے تو جس نے 4 کہا تھا وہی 2 کہہ رہا ہے۔ پروردگار جب وضو کر لیا، جب نجاستوں سے پرہیز کر لیا، جب ساری مصیبتیں برداشت کر لی، مصلی پہ آ گئے، تو اب 4 اور 2 میں فرق کیا رہا؟ پڑھ لیتے ہیں؟ کہا نہیں، اب 2 چاہیے۔ کچھ ترقی پسند افراد اس بات کی بھی قائل ہیں کہ پرانے زمانے میں چونکہ سفر اونٹوں پہ ہوتا تھا اور گھوڑوں کے اوپر ہوتا تھا، لوگ بڑی مشکل سے سفر کرتے تھے، لہذا ان کو آسانی دینے کے لیے خداوند عالم نے 4 کو 2 بنایا تھا۔ چونکہ آج ہوائی جہاز سے سفر ہو رہا ہے اور گھر سے زیادہ انسان کو سفر میں آرام مل جاتا ہے، لہذا اس کو قصر کرنے کی ضرورت مسئلہ نہ آرام کا ہے نہ مسئلہ تکلیف کا ہے۔ اس لیے کہ جب آپ نے آستین چڑھا لی، موزہ اتار دیا، وضو کر لیا اور مصلی پہ آ گئے تو 4 اور 2 میں فرق کیا رہا؟ نہ 4 میں تکلیف ہے نہ 2 میں آرام۔ فقط بات اتنی ہے کہ خدا ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ عادت کی بنیاد پہ عبادت کر رہے ہو یا ہمارا حکم بجا لانے کی وجہ سے عبادت کر رہے ہو۔
ہماری بارگاہ میں عادت کا کوئی گزر نہیں ہے. چنانچہ مستحب عبادتوں کے تعلق سے یہی کہا گیا کہ اگر مستحب کی وجہ سے واجب خطرے میں پڑ جائے تو مستحب چھوڑ دو. مستحب کا مطلب کیا ہے؟ نوافل. نماز شب کی وجہ سے اگر نماز صبح قضا ہو جائے شریعت کا کیا حکم ہے؟ چھوڑ دو. واجب ہے. اس لیے کہ اگر واجب ہی چھوٹ گیا، واجب اور مستحب میں یہی فرق ہے. واجب ڈیوٹی کو کہتے ہیں اور نوافل اور مستحب اوور ٹائم کو کہتے ہیں. اوور ٹائم اسی کو ملتا ہے جو پہلے ڈیوٹی انجام، اور یہ بھی اپنی جگہ طے ہے کہ اوور ٹائم پہ زیادہ پیسہ ملتا ہے ڈیوٹی سے، لیکن اوور ٹائم بھی اسی کو ملتا ہے جو پہلے ڈیوٹی. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہتے بھائی ڈیوٹی ہم نہیں کریں گے اوور ٹائم کریں گے. تو اوور ٹائم کی جو حیثیت زیادہ ہے، جو اس کی قیمت زیادہ ہے، جو اس کی ارزش زیادہ ہے، وہ اس بنیاد کے اوپر ہے کہ آپ نے ڈیوٹی انجام دی اور اپنی طاقت سے زیادہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو خدا نے اسی طرح جیسے کمپنیاں زیادہ اجر دیتی ہیں، مزدوری دیتی ہیں، اسی طریقے سے خدا نوافل کا ثواب بھی زیادہ دیتا ہے. لیکن اگر نوافل کی وجہ سے واجب خطرے میں پڑ جائے، آفس سے آئے تھکے ہوئے سورہ یاسین پڑھ کے سونے کی عادت ہے، اب آنکھ لگی جا رہی ہے، پڑھے جا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر ہمیں اس وقت تک پڑھنا ہے جب تک پڑھ سکتے ہیں. سوچ سمجھ کے ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کو ہم ادامہ دیں. عادت نہ بنائیں کہ چونکہ ہم پڑھے بغیر نہیں سوتے لہذا اس کو پڑھیں گے. بعض اوقات انسان کے مزاج میں عبادتوں کا استقبال ہوتا ہے، یعنی دل عبادت کے لیے آمادہ ہوتا ہے. نماز پڑھی دل چاہتا ہے دعا پڑھیں، نماز پڑھی حدیث قصہ پڑھی پھر بھی ایسا لگتا ہے اور کچھ پڑھیں، دعائے کمیل بھی پڑھ لی، زیارت وارثہ بھی پڑھ لی، زیارت عاشورہ بھی پڑھ لی، اور دل چاہتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز واجب پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اتنا تھکا ہوا ہے آدمی. تو جب تک استقبال ہے اس وقت تک عبادت کی اہمیت ہے. اپنے اوپر زبردستی لادنا نہیں چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کا اثر ہوتا ہے انسان. عبادت زندہ ہوتی ہے، عبادت اثر انداز ہوتی ہے، کردار کو بناتی ہے. عبادت مقصد نہیں ہے، راستہ ہے. عبادت راستہ ہے، یعنی ہمیں کچھ بنانا چاہتی ہے. چنانچہ ہر عبادت کا ایک پیغام ہے، ہر چیز کا ایک میسج ہے. اس میسج کو اگر ہم قبول کر لیں، اگر ہم اپنے اندر اسے ڈلیور کر لیں تو یقیناً عبادت کا مفہوم بھی واضح ہو جائے گا اور عبادت صحیح طریقے سے انجام بھی دے دیں گے. صلوات پڑھیں. خدا ہم سے مطالبہ کرتا ہے بڑی نرمی کے ساتھ، اعبدوا ربکم، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. یعنی تمہاری ارزش کیا ہے، تمہاری قیمت کیا ہے، تم اپنے کو سمجھتے کیا ہو. تم نہیں تھے، ہم نے پیدا کیا. تمہیں عدم کے سناٹے سے وجود کی گہما گہمی لا کے کھڑا کیا. اس کا اندازہ اس وقت انسان کر سکتا ہے کہ ہمارے وجود کی اہمیت کیا ہے جب اسے یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم جانے والے ہیں. تو ہمارا دل دنیا کی طرف کتنا مائل ہوتا ہے رہنے کے لیے، لوگوں کے درمیان میں باقی رہنے کے لیے،
بیماری کا علاج کرتے ہیں، کمزوری کا علاج کرتے ہیں، ہم رہنا چاہتے ہیں۔ اگر رہنا چاہنا یہ انسان کی فطرت ہے تو پیدائش کے اوپر شکر بھی ہونا چاہیے۔ یہ زندگی میں کمال کیسے پیدا ہوا ہے، یہ زندگی کی چاہت کیسے پیدا ہوئی ہے؟ یعنی خدا نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا، اور صرف پیدا نہیں کیا بلکہ پورے ماحول کو ہمارے لیے سازگار بنایا۔ جناب موسیٰ سے خطاب ہوا کہ موسیٰ میرے بندوں کے دلوں میں میری محبت پیدا کرو۔ پروردگار وہ کیسے؟ کہ میری نعمتوں کا تذکرہ کرو کہ میں نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب ہم قرآن میں نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو نعمتوں کے تعلق سے آیت ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تم انہیں گننا چاہو، شکر کرنا تو دور کی بات ہے، تم انہیں اگر گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے ہو۔ خدا نے ہماری پیدائش سے پہلے ہمارے لیے کیا کیا انتظامات کیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور گن اس لیے نہیں سکتے، شکر اس لیے نہیں کر سکتے کہ بہت سی نعمتیں ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، ہم ان کو نعمت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اتنا زیادہ وہ ہمارے استعمال میں ہے، شب و روز ہم اس سے روبرو ہیں کہ ہم اس کو نعمت ہی نہیں سمجھتے۔ کبھی کبھی بہت سامنے کی چیز نگاہوں سے غائب ہوتی ہے، جب کوئی دکھا دیتا ہے تو یاد آتا ہے کہ ہاں یہ تو سامنے کی بات ہے۔ اتنی زیادہ وہ نعمت جس سے سرشار ہو کر کے ہم اس کے نعمت ہونے کا گمان بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہ لائٹ، الیکٹریسٹی، یہ پاور سپلائی جو ہر لحظے آپ کی مدد کر رہی ہے، یہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ یہ اتنی زندگی کے ساتھ ہے، ہر وقت ہم اس کے محتاج ہیں، ہر وقت، کہ ہم اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ آپ یو پی چلے جائیں، جہاں آتی ہی نہیں کہ جائے تو ان سے پوچھئے کہ اس لائٹ کی اہمیت کیا ہے، اس لیے کہ ان کے سارے کام رکے ہوئے ہیں۔ ہم اس لیے توجہ نہیں دیتے اس لیے کہ ہر وقت یہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو بہت سی نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے بالکل سامنے ہوتی ہیں، روبرو ہوتی ہیں، تو جب تک وہ نعمت رہتی ہے تب تک ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اور انہی تمام نعمتوں میں ایک نعمت ہے عمر۔ آج کے جوانوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ لوگ ٹائم پاس کرنے کے لیے موقع تلاش کرتے ہیں، ہمیں اس نعمت کا احساس ہی نہیں ہے۔ ٹائم پاس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ یعنی وقت کٹ نہیں رہا ہے، ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ کاش ہم نعمت عمر کو سمجھ پاتے، چونکہ ہر وقت ہم اس سے روبرو ہیں، لہذا اس نعمت کو ہم سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ کیا ہے زندگی؟ کیا ہے؟ یہی ٹائم جو پیدائش سے لے کر کے موت تک کا فاصلہ ہے، اس کو آپ وقت کہیے، سن کہیے، عمر کہیے، یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ بعض لوگوں نے وقت کے سلسلے میں ایک اصطلاح استعمال کی ہے
بعض لوگ کیا بلکہ انگریزوں نے، اور ہم بھی ان کی تقلید میں وہ جملے دہرانے لگتے ہیں کہ ٹائم از گولڈ، ٹائم جو ہے وہ سونا ہے۔ خیر انہوں نے اپنے مزاج کے اعتبار سے، اپنی ویلوز کے اعتبار سے ایک جملہ کہا، اس لیے کہ ان کی نگاہ میں سب سے زیادہ قیمتی سونا ہے، لہذا انہوں نے ٹائم کو بہت زیادہ بڑھایا، بہت زیادہ بڑھایا، تو کیا کہا؟ سونا ہے۔ ہم کسی چیز کی قیمت کا اندازہ کب کرتے ہیں؟ جب اس کی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ گولڈ جسے ہمارے سماج میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، جبکہ اگر یہ نہ بھی ہو تو ہماری زندگی پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا ہے۔ خواتین کی بات نہیں کرتا، مردوں کے پاس نہ بھی ہو، اس کے مقابلے میں لوہا کتنا اہم ہے۔ بغیر لوہے کے نہ مکان بن سکتا ہے، نہ دروازہ بن سکتا ہے، نہ کھڑکی بن سکتی ہے۔ یعنی ہماری زندگی میں لوہا کتنی اہم چیز ہے، پھر بھی ہم اقدار کی بنیاد پر جس کا ہماری زندگی میں کوئی مقام نہیں ہے اس کو قیمتی سمجھتے ہیں، اور وہ لوہا جو زندگی میں بہت اہم ہے اس کو بے قیمت سمجھتے ہیں۔ لیکن کم سے کم قیمت دے کے سونا بھی حاصل ہو جاتا ہے اور لوہا بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ کسی کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، کسی کی قیمت، لوہے کی قیمت کم ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سونا قیمتی ہے۔ قیمتی کا مطلب یہ ہے کہ قیمت زیادہ ہے۔ لیکن اگر ٹائم کو دیکھا جائے تو ٹائم قیمتی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی آدمی دنیا بھر کا سونا دے کر کے اپنی زندگی میں ایک لحظے کا اضافہ کرنا چاہے، کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یعنی سیکنڈ کے سوے حصے کا اگر وہ اضافہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی قیمتی نہیں ہے، انمول ہے، اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی ہے۔ قیمتی وہ ہے کہ اگر پیسہ دیا جائے تو چیز مل جائے، چیز واپس کی جائے تو پیسہ مل جائے، اسی کو قیمتی کہتے ہیں نا۔ جو قیمت دے کے خریدی جا سکتی ہو، چاہے زیادہ یا کم، لیکن جو خریدی جا ہی نہیں سکتی اسے قیمتی کہنا، یہ تو اس کی بے عزتی ہے۔ تو زندگی کے ایک سیکنڈ کے سوے حصے کا بھی ہم اپنی زندگی میں اضافہ نہیں کر سکتے، تو ہمارے لیے ایک سیکنڈ کتنا قیمتی ہوا؟ ایک سیکنڈ کو جب 60 سیکنڈ کے مجموعے کو ہم بناتے ہیں تو گھنٹہ بنتا ہے، اور 24 گھنٹے میں ایک دن بنتا ہے، اور یہی 24 گھنٹے جب 7 عدد میں ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں تو ہفتہ بنتے ہیں۔ ہفتوں کے مجموعے کو مہینہ کہتے ہیں، 12 مہینوں کو سال کہا جاتا ہے۔ سال میں 365 دن ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں اپنی حیثیت کا اندازہ ہوتا، اپنی عمر کی واقعی حیثیت معلوم ہوتی، تو ہمیں پتا ہوتا کہ ہم ٹائم پاس کر کے کتنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں تو اپنے نفع نقصان کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ کے سوے حصے کے بھی ہم مالک نہیں بن سکتے، اس کے باوجود جب سال مکمل ہو جاتا ہے تو ہم موم بتیاں بجھا کے تالی بجاتے ہیں۔ یہ کاہے کی خوشی ہے بھائی؟
مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں نفس المرء خطاہ الی اجلہ، آدمی کی سانس، آدمی کی ہر سانس اس کا ایک قدم ہے اس کی قبر، آدمی کی ہر سانس اس کی قبر کی طرف ایک قدم ہے۔ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں 60 سال کی عمر ہو، 70 سال کی عمر ہو، خدا آپ کو 80 90 سال 100 سال 150 سال کی عمر دے، لیکن بہرحال ایک وقت معین ہے کہ جب جانا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہیں جائے گا، جانا ہے۔ تو جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں تب سے ہماری عمر کا میٹر ڈاؤن ہے۔ اب ہوشیار وہی ہے جو اپنے عمر کے سرمایے کو زر مبادلہ میں تبدیل کر لے، فارن ایکسچینج میں تبدیل کر لے، جہاں جانا ہے۔ کامیاب تاجر اسی کو کہتے ہیں جو کم وقت اور کم پیسوں میں اچھا نفع کما لے۔ لوگ مثال دیتے ہیں کہ فلاں صاحب بڑے کامیاب ہیں، دیکھیے 4 سال میں ان کی بلڈنگ کھڑی ہو گئی، لیکن اگر کوئی عمر بھر کماتا رہا اور اس نے کچھ قابل ذکر ترقی نہیں کی تو لوگ کہتے ہیں اس نے کچھ نہیں کیا۔ تو بات کہاں پہ آتی ہے؟ جہاں کم وقت میں اور کم سرمایے میں زیادہ کما لیا جائے اس کو کامیاب تاجر کہا جاتا ہے۔ اگر ہم نے اپنی عمر ختم کی اور اس کے مقابلے میں زیادہ کما لیا، رضا الہی، رضا رب، معصومین کی خوشنودی، تو گویا ہم بہترین تاجر ہیں۔ ورنہ ہمارا کاروبار برف کا کاروبار ہے، برف کا کاروبار ہے۔ سڑک کے اوپر آدمی برف لیے ہوئے کھڑا ہے، جتنی جلدی اس کا برف بک جائے اتنا ہی کامیاب ہے، ورنہ ایک وقت وہ آئے گا کہ پگھل کے بہ جائے گی اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ یہ ہماری عمر کی برف جو ہے وہ پگھل رہی ہے، اگر ہم نے عبادت الہی میں اسے گزار دیا تب تو کچھ ہاتھ آئے گا، ورنہ یہ عمر ختم ہو جائے گی اور ہاتھ ملتے ہوئے چلے جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ گزرے ہوئے کل کی تاریخ اس عبادت گزار سے منسوب ہے جس نے ہمیں صحیح عزاداری سکھائی، جس کا لقب ہے زین العابدین، جس کا لقب ہے سید سجاد یا سید الساجدین۔ اگر عبادت انسان کی کردار پر اثر نہیں کرتی، اگر عبادت ہماری ضرورت نہ ہوتی تو معصومین ہم سے زیادہ بھی نہیں آتے، لیکن ان کی عبادت کا عالم یہ ہے کہ جو کرتے ہیں وہ خلوص قلب کے ساتھ کرتے ہیں۔ گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، آپ مصلی کے اوپر خضوع و خشوع کا عالم ہے، محلے والوں نے آگ بجھا دی، زوجہ قریب مصلی آئی، مولا کس چیز نے آپ کو اس آگ سے غافل بنا دیا؟ تاریخی جملہ فرمایا ہے، فرماتے ہیں وہاں کی جہنم کی آگ نے مجھے اس دنیا کی آگ سے غافل بنا دیا۔ دیکھیں یہ معصوم ہے،
इनके यहाँ तसव्वुर गुनाह नहीं है, इनके यहाँ जहन्नम को कोई मामला ही नहीं है। ये हमारी तरबियत करना चाहते हैं कि जब मासूम होकर के हमारी इबादतों का ये आलम है, तुम तो गैर मासूम हो। जो जात पसंदीदा होती है उसकी पसंद भी हमारी पसंद होना चाहिए। इमाम सज्जाद सिर्फ वाजिब नमाज नहीं, शब रोज नमाजें पढ़ रहे हैं, इतने सज्जे करते हैं। बस कोई नेमत मिल जाए तो सज्जा करते हैं, कोई मुसीबत टल जाए तो सज्जा करते हैं। खुदा का ख्याल सजदारेज कर देता है इनको। एक बाग है जिसमें 500 दरख्त थे, इमाम की मिल्कियत था। हर दरख्त के नीचे 2 रकअत नमाज। ये किसकी तरबियत है? किसी ने इमाम से कहा कि मौला आप बहुत इबादत करते हैं, आप बहुत ज्यादा जहमत करते हैं, इतनी जहमत मत कीजिए, आपके पैर सूज जाते हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। इमाम फर्जन से कहते हैं कि जाओ वो सहीफा उठा लाओ जिसमें हमारे जद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इबादत। सहीफा ला के इमाम ने पढ़ना शुरू किया। फरमाते हैं कि अली की इबादतों का कौन मुकाबला कर सकता है? इबादत का मुकाबला नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद मौलाए कायनात ज़ैनुल आबिदीन नहीं है। क्यों? ज़ैनुल आबिदीन का मतलब क्या है? इबादत और इबादत करने वालों की ज़ीनत, आराइश, सजावट। हम अगर इबादत करते हैं तो ये हमारी सजावट का बायस होता है, हमारी ज़ीनत का सबब होता है। कल तक कोई काबिल सलाम नहीं समझता था, जब मस्जिद में आना शुरू किया उन्होंने सलाम करना शुरू किया, काबिल एतबार समझने लगे, एहतराम करने लगे। तो हमारी इबादत हमारी ज़ीनत बनी। इनके यहाँ ये इबादतों की ज़ीनत। जब ये इबादत के लिए खड़े होते हैं तो इबादत को बेकार, इबादत को मेराज मिलती है। जब ये सजदे में सर रखते हैं तो इन्हें मेराज नसीब होती है। ये किस लिए है? इसलिए कि आम हालात में इबादत करना, सजदे करना और है, लेकिन जली हुई कनातों की गर्म राख के ऊपर सजदे खालिक में सर रख करके सुबहान रब्बियल आला कहना, मामला सिर्फ इबादत का नहीं है, मामला सिर्फ सज्जों का नहीं है। चाहने वालों की बिखरी हुए लाशों के दरमियान, कटे हुए आज़ाओ जवाहर के बीच में हथकड़ियां पहने हुए, बेड़ियां पहने हुए, गले में तोहफे खारदार पहने हुए सज्दा खालिक में सर रख करके माबूद की उबूदियत का ऐलान कर रहे हैं। सैयदुस साजिदीन इसलिए हैं, ज़ैनुल आबिदीन इसलिए हैं। अजीजों, इमाम सज्जाद जिन्होंने हमें अज़ादारी का सलीका सिखाया है, सबसे बड़े अज़ादार। एक बात कह के अपने गुफ्तगू मुकम्मल करूं। बाद लोग ये समझते हैं कि इमाम सज्जाद ने तबलीग का काम नहीं किया, सारी जिंदगी रोते रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इमाम रोए भी ज्यादा हैं, लेकिन तबलीग का काम मुअत्तल नहीं किया है। इसलिए कि आपका फरीजा है लोगों की रहनुमाई करना। चूंकि मिंबर पे जाने से बनी उमैया ने रोका था,
ममनूउल मिंबर करार दिया था, इसलिए कि आप अगर तकरीर करेंगे तो हो सकता है इनकलाब आ जाए, अपने मसाइल बयान करेंगे तो हो सकता है बगावत पैदा हो जाए। लिहाजा उन्हें न दर्स की इजाजत थी न मिंबर पे जाने की इजाजत थी। लिहाजा इमाम ने मुसल्ले पे बैठ के अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करके या खाने काबा में उसका पर्दा पकड़ के दुआओं और मुनाजात के जरिए से लोगों की हिदायत और रहनुमाई की है। रोए क्यों हैं, उसकी खास वजह है। हमारे और आपके पास एक नेमत है जिसे नेमत हाफिजा कहते हैं। जो चीज देखते हैं याद रह जाती है। लेकिन एक नेमत और भी है कि जैसे जैसे दिन ज्यादा होते जाते हैं उसके ऊपर गफलत की गर्द पड़ती जाती है, आदमी भूलता जाता है। किसी मुसीबत से दो चार दिन महदून मगमूम, उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल होता जाता है। बाप का इंतकाल हो गया, भाई छूट गया, कोई अजीज इस दुनिया से चला गया, 2-4-10 दिन बहुत ज्यादा शिद्दत से गम रहता है, 40वां आते आते आदमी नॉर्मल हो जाता है। क्यों? इसलिए कि जो हाफिजा है उसके ऊपर निसियान की गर्द जमने लगती है। तो हमारे यहाँ एक निसियान है जो हमें गम से नजात दिला देता है, गम से दूर कर देता है। लेकिन इमाम के यहाँ निसियान नहीं है, इमाम के यहाँ सहो नहीं है, इमाम के यहाँ भूल चूक नहीं है। पहले दिन जो गम का अंदाज था वही 40 साल के बाद भी रोज़ आशूरा उनकी निगाहों के सामने है। लिहाजा इमाम के रोने पर ताज्जुब न किया जाए कि ये 40 साल रोए कैसे, बल्कि इस पर ताज्जुब करना चाहिए कि इन्होंने दीगर उमूर को अंजाम कैसे दिया। इसलिए कि हर घड़ी अली असगर का लाशा सामने था, हर घड़ी अली अकबर का सीना सामने था, हर घड़ी हुसैन का कटा हुआ सर, और ये भी काबिल सब्र था। इमाम के सामने हर घड़ी वो एसारत भी थी, वो असीरी भी थी कि माए और बहनें और फूफिया रस्सी में बंधी हुई करबला से कूफा और कूफे से शाम तक ले जाई जा रही है। बस मैंने आप जो जहमत को तमाम किया। अजीजों, आप तसव्वुर कर सकते हैं वो इमाम जिसने इमाम हुसैन की अज़ादारी का सलीका सिखाया, यानी अज़ादार की अज़ादारी हम कर रहे हैं, इमाम हुसैन के हकीकी अज़ादार की अज़ादारी कर रहे हैं। अब वो दुआओं के जरिए से हमारी रहनुमाई कर रहा है, अपनी मुनाजात के जरिए से हमारी हिदायत का इंतजाम कर रहा है। लेकिन दुश्मन को ये भी गवारा न हुआ, इमाम को जहर दिया गया। अब जब जहर दिया गया तो इमाम ने अपने फर्जन इमाम पंजुम को बुलाया। अब वसीयतें मुकम्मल हो रही हैं, लेकिन किस अंदाज में कि बेटा सराहने बैठा हुआ है और बाप बिस्तर बीमारी पर लेटा हुआ है। मैं आवाज दूंगा, मौला उस वसीयत को मैं कैसे याद न करूं। जब हुसैन आए थे आपके सरहाने बैठे हुए थे और आप बिस्तर बीमारी पर थे। सैयद सज्जाद जब छुट के मदीने जाना तो चाहने वालों को सलाम कहना शर्त वफा ये है कि जब पानी पीना तो हमारी प्यास याद कर लेना, और अगर किसी गरीबुल वतन की मैयत को देखना तो हमारी गुर्बत के ऊपर आंसू बहा लेना। अजीजों, मैंने तमाम किया। इमाम सज्जाद जिन्हें जहर दिया गया, जिन्होंने असरार इमामत अपने फर्जन के हवाले किया, 25 मुहर्रम वो तारीख थी कि जब बनी हाशिम के महल्ले में आवाज शेव और गिरिया पैदा हुआ, आवाज शेवन और नाला पैदा हुआ और घरों से रोने की आवाज बुलंद हो रही है। अजीजों,
امام کو بڑے احترام کے ساتھ تو اس کو احتشام کے ساتھ جنازہ اٹھایا گیا اور بقی میں لے جا کے دفن کیا گیا۔ یہ اہل بیت طاہرین میں سے پہلا جنازہ ہے جو بغیر کسی بکھیڑے کے بقی میں لا کے دفن کر دیا گیا۔ اس لیے کہ رسول کے جنازے میں چند لوگ تھے۔ صدیقہ طاہرہ کو رات کی تاریکی میں دفن کیا گیا۔ مولا کائنات کا جنازہ اس شان سے اٹھا کہ آگے تابوت خود اٹھا تھا اور پیچھے حسن اور حسین نے اٹھایا تھا۔ امام حسن کا جنازہ تیر برسائے گئے تھے، آپ کے جسم اقدس پہ بھی کئی تیر لگے تھے، جسے حسین نے آستین الٹ کر کے اپنے ہاتھوں سے نکالا تھا۔ اور اس کے بعد آخر میں امام حسین جنہیں کربلا میں اس شدت کے ساتھ پامال کیا گیا تھا کہ امام کا جنازہ کاندھوں کا بھی محتاج نہ ہوا، امام کا جسم نازنین بیچ میں تھا، ادھر کے گھوڑے ادھر کے سوار ادھر، بیچ میں سیدہ کا لال پامال سمے اسپا ہو گیا۔ عزیزوں، جب یہ جنازہ لے کے چلے ہیں، ممکن ہے سید سجاد نے تابوت سے رخ کیا ہو کربلا کی طرف، بابا آپ کا بیٹا شرمندہ ہے، میرے جنازے میں اتنے لوگ، لیکن آپ کا جنازہ سرزمین کربلا پر پڑا ہوا تھا، زیر آسمان اڑیا تھا، بیٹا موجود تھا، لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق خاردار۔ ارے کس طریقے سے آپ کو سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه الصلاة والسلام فاستجب دعانا واقض حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، توفیقات میں اضافہ فرما، بیماروں کو بحق بیمار کربلا شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ مالک ہم سب کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تیری ذات اور ہمارے زمانے کے امام ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ دنیا میں ہمیں زیارت محمد و آل محمد اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق و الحاد کو سرنگو فرما، علماء اعلام اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، اہل بیت کے چاہنے والے گوشہ و کنار دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کا تحفظ فرما۔ دشمنان اسلام اگر اصلاح کے قابل نہیں ہیں تو انہیں نیست و نابود فرما۔ ولی برحق وارث زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگاروں اور غلاموں کی فہرست میں شامل فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک سورہ فاتحہ جملہ مومنین